بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذمہ داران جماعت اور شکر اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کو اپنا رسول بنایا اور پھر ان کی سنتوں کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دی. محترم حضرات، میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے 1,40,000 پیغمبر تقریباً دنیا میں بھیجے تھے اور ان پیغمبروں میں سے چند کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا ہے. ان چند میں سے بھی ان کی زندگی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک شخصیت منفرد ہے. اس معنی کر کے اللہ رب العزت نے ان کے اعمال کو، جن سنتوں پر انہوں نے خود عمل کیا، ان کی سنتوں کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا. ابھی انشاءاللہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوگا اور پوری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ مل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت پر عمل کریں گے. اور اس وقت بھی دنیا کے گوشے گوشے سے فرزندان توحید عالم عرب کے اندر جمع ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں جمع ہیں، اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے اس پر عمل کر رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے؟ نبی تو رسول تو اور بھی گزرے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ان کی سنتوں کو کیوں جاری کیا؟ تو جناب اس کی جہاں تک میں نے اس پر غور کیا تو جتنے بھی میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، یعنی اہل کتاب ہیں، جن پر رسالت، جن پر کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو اس وقت جو بھی قومیں آباد ہیں ان میں دو بڑی قومیں ہیں اس وقت دنیا کے اندر، مسلمانوں کو چھوڑ کر کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہیں. یعنی بنی اسرائیل جو ہے دنیا کے اندر موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم بنو اسرائیل یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی مسلم امت موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی بھی اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مسلمان بھی ان کو قابل احترام سمجھتے ہیں اور ان کی عزت و تقریم کرتے ہیں اور ان کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. دنیا انسانیت کو ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت پر اکٹھا ہو سکتی ہے. آج جو مختلف ٹکڑوں میں، مختلف خطوں کے اندر، مختلف اس میں جو خانوں کے اندر انسان تقسیم ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ شخصیت ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ دنیا انسانیت آپ کے اصولوں پر متحد ہو سکتے ہیں. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے بھی قابل احترام ہے، عیسائیوں کے لیے بھی قابل احترام ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی قابل احترام ہے. دنیا کے اندر اس طرح کی کوششیں کی جائیں، کوئی کچھ لوگ اگر اٹھیں اور اس پر کام کریں کہ کس طرح سے دین ابراہیم کے جو مشترکہ اصول ہیں اس کو جو ہے یہود و نصارہ اور مسلمان مل کر کے جو ہے اس پر اکٹھا ہو کر کے اس پر عمل کریں اور معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اس کو جاری و ساری کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز یہ کہ جہاں تک یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک عالمی سیناریو تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جس کے ذریعے سے دنیا انسانیت متحد ہو سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات ہیں اس کو شریعت محمدی کے اندر بھی جو جاری کر دیا گیا وہ بہت غیر معمولی ہے. اس سے جو ہے ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، زندگی ملتی ہے اور ہمارا اللہ کی راہ میں جو ہے قربانی، اللہ کی راہ میں سرگرمی کا، اللہ کے دین کو بلند کرنے کا، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے کا، اس سے جو ہے ہمیں ذوق و شوق بھی ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہاں سے ہمیں حوصلہ بھی ملتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 5 میجر پارٹ ہیں جو ہمیں ملتے ہیں، ان کی زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں. سب سے پہلی چیز دعوت ہے اور پھر اس دعوت کے نتیجے میں آزمائش ہے.
اور پھر اس کے بعد جو ہے ہجرت ہے، اور پھر اس کے بعد قربانی ہے اپنے بیٹے کی، اور پھر اس کے بعد خانہ خدا کی تعمیر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے روشن واقعات ہیں، جن کے جس ایک واقعے کے اندر جو ہے وہ بے پناہ حکمتیں اور بے پناہ بصیرتیں اور بے پناہ جو ہے ہمارے لیے سبق اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء اور بھی گزرے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مخاطب کیا اپنے باپ کو، اپنے وقت کے شہنشاہ کو، اور پھر عوام کو مخاطب کیا، اور اس طرح سے ان کے سامنے دعوت پیش کری کہ ان کے شرک ہونا ثابت کر دیا، اور اللہ کی توحید کو توحید ہونا ثابت کر دیا۔ یہ ثابت کر دیا کہ شرک باطل ہے اور توحید جو ہے وہ حق ہے۔ یعنی ان کے پاس نہ اس وقت کے بادشاہ کے پاس کوئی دلیل تھی اور نہ ہی عوام کے پاس کوئی دلیل تھی۔ ذرا تصور کیجیے اس وقت کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے سامنے خدا تعالیٰ کا تعارف پیش کرایا اور کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو جو ہے مغرب سے نکالتا ہے، مشرق کے اندر چھپاتا ہے، تو جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے تو وہ کہتا ہے کہ زندگی اور موت تو میرے بھی ہاتھ میں ہے، اور اسی وقت جو ہے وہ اس کو ثابت کر کے دکھاتا ہے کہ جس کو پھانسی ہونے والی تھی اس کو رہا کر دیتا ہے، اور جس کو رہائی مل رہی تھی اس کو پھانسی دے دیتا ہے۔ یعنی خدائی کی یہ صفات تو میرے اندر بھی موجود ہیں، لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب سے نکالتا ہے، مشرق کے اندر چھپاتا ہے۔ تو وہ کافر خدا سشن رہ گیا، اس کی بس میں نہیں تھی، تو لہٰذا وہ یہ کر نہیں سکتا تھا، اور وہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا جواب نہیں دے سکا اور منہ لٹکا کر کے رہ گیا، اور اس کو اس بات پر قائل ہونا پڑا کہ میں خدا نہیں ہوں۔ حضرت یقیناً جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا یہ سب خدا ہے، حالانکہ اس نے اس کا اظہار نہیں کیا، اس کا اقرار نہیں کیا۔ اور پھر دوسرا وہ واقعہ ہے آپ کی زندگی کا کہ جس میں انہوں نے اس مندر کے اندر جا کر لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ بت جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ نہ تمہاری سن سکتے ہیں، نہ تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں، اور نہ تمہاری کوئی بگڑی بنا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے اس مندر کے اندر، اس وقت کا واقعہ ہے یہ کہ انہوں نے مندر کے اندر جس دن میلہ تھا اور مندر کے اندر کوئی نہیں تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل ہوئے، اور پھر وہاں پر جو بت رکھے ہوئے تھے مختلف قسم کے، کسی کا بازو، کسی کا پیر، کسی کی ٹانگ، کسی کی آنکھ، کسی کا کان، انہوں نے ان کے گھروں سے جدا کر دیے۔ اور پھر جب وہ واپس آئے، اور پھر واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا، تو پھر وہ چلا اٹھے اور پکار اٹھے کہ ہائے یہ کیا ہوا۔ تو پھر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگ جانتے تھے کہ ایک شخص ہے ایسا اس معاشرے کے اندر، اس سماج کے اندر، جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ایک خدا کو ایمانداری کی دعوت دیتا ہے۔ تو لہٰذا فوری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کر لیا جاتا ہے، اور طلب کرنے کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی معبود سے پوچھیے، شاید یہ بڑا ہے جس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے، اسی نے جو ہے سب کو ان سب کا یہ حال کیا ہے، کیونکہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جگہ جو ہے تم دوسروں کی پرستش کرو۔ تو پھر وہی بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زبان سے کہتے تھے، وہی بات جو ان کی زبانوں سے کہلوانا چاہتے ہیں، اور وہ کہلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک قدم چل ہی نہیں سکتے، یہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہی تو میں کہتا ہوں کہ جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو ایک قدم چل نہیں سکتے، جو دوسروں کو دیکھ نہیں سکتے، کہ جس نے ان کا یہ حالت کیا ہے، تو پھر یہ کیسے ہماری جو ہے کام آ سکتے ہیں، کیسے ہمارے بگڑی بنا سکتے ہیں، کیسے ہمارے جو ہے یہ تکلیف نہیں سکتے، کہ جس نے ان کا یہ حالت کیا ہے، تو پھر یہ کیسے ہمارے جو ہے کام آ سکتے ہیں، کیسے ہمارے بگڑی بنا سکتے ہیں، کیسے ہمارے جو ہے یہ تکلیفوں کو دور کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس پر چاہیے تو یہ تھا کہ پوری قوم ایمان لے آتی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیتی اور کلمہ شہادت ادا کرتی، لیکن قوم نے کیا کیا؟ قوم نے جو ہے سرکشی کا رویہ اختیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا، اور پھر کیا ہوا کہ اس اپنے بتوں کا انتقام لینے کے لیے ان کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی سزا دی جائے کہ گویا کہ کوئی ایسی جسارت نہ کر سکے، کوئی ایسی ہمت نہ کر سکے، لہٰذا ایک علاوہ تیار کیا گیا، اور علاوہ تیار کرنے کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کی پوری تیاری کی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا، لیکن کیا ہوا کہ وہی ہوا جس کا جو ہے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کرنے والا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کرنے والا ان کا رب تھا، اللہ رب العزت تھا۔ اللہ رب العزت جس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ کر دیا اس آگ سے بھی،
اور حضرت ابراہیم اس آپ کو گلزار بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور وہ لوگ اس بڑے معجزے سے اتنی صفت حاصل نہیں کر پائے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ دیکھیے جب قوموں کے سامنے، بگڑی ہوئی قوموں کے سامنے یعنی ایسے معجزات بھی پیش کر دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ان کے دل حق کی طرف مائل نہ ہو تو وہ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بہت غیر معمولی واقعہ تھا کہ ایک شخص کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے اور وہ اس آگ کے اندر سے صحیح سلامت واپس نکل آتا ہے۔ لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ ایک دم فوری طور پر ابراہیم علیہ السلام کے رب کو مان لیتے، لیکن اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی چونکہ ان کے دل سرکش ہو گئے تھے، ان کے دل حق پر مائل نہیں تھے، ان کے دلوں کے اندر تقوی کی صفت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہدایت انہیں لوگوں کو دیتا ہے جو متقین ہوتے ہیں، جن کے دل حق کی طرف مائل ہوتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، انسانیت کے تعلق سے جو ہے درد دل رکھتے ہیں، ایسی لوگوں کی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام واقعات سے گزرنے کے بعد جب مکہ پہنچتے ہیں اور مکے کے اندر جو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہاں پر حکم ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی غیر معمولی واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ اس سے پیش آتے ہیں۔ وہ واقعہ کہ جب وہ اپنے بیوی اور بچے کو جو ہے ایک وادی کے اندر چھوڑ رہے تھے جہاں پر نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا اور نہ کوئی سائبان تھا، نہ کوئی رہائش تھی، کسی طرح کا کوئی سامان موجود ہی نہیں تھا، اور وہاں پر وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ان کی بیوی پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے، ہمیں منظور ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جو لوگ اللہ کی خاطر دنیا کے اندر کوئی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کلمہ نہیں چھوڑتا ہے، اللہ ان کو بے پیار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ غیر معمولی واقعہ رونما ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ذریعے سے اور ان کے بچے کے ذریعے سے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہ چشمہ روا ہوا جس سے جو ہے آج تک جو ہے اور قیامت تک انسانیت جو ہے فائدہ اٹھاتی رہے گی، اور اس سے چشمہ فیض سے جو ہے فیضیاب ہوتی رہے گی اور لوگوں کو شفا ملتی رہے گی۔ آج بھی وہ پانی جو ان کی قدموں کے رگڑنے سے نکلا تھا اللہ کے حکم سے، وہ پانی دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچتا ہے اور لوگ اس کو متبرک اور مقدس سمجھتے ہوئے مختلف بیماریوں میں اس سے علاج معالجہ کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یعنی ایک ایسی جگہ میں یہ واقعہ پیش آیا جہاں پانی کمیاب تھا، جہاں پر لوگ پانی کے لیے بہت پریشان رہتے تھے، ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے جو ہے وہ چشمہ نازل فرمایا۔ اور پھر اس جگہ پر آپ دیکھیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر رہ کر کے وہاں پر رہے اور اس کے بعد ان کا جو بیٹا جو شیروار بیٹا تھا اس وقت وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ایک اور عظیم قربانی کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایک آزمائش ان کی ہوئی باہر کی طرف سے، حکومت کی طرف سے ایک آزمائش اللہ تعالیٰ ان کی اور لینا چاہ رہا تھا، یعنی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ابراہیم اپنے رب سے کتنا محبت کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم جو ہے اللہ کی راہ میں کیا کچھ قربان کر سکتا ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی بشارت 80 سال کی عمر میں جا کر کے ملی، اور جب وہ بشارت حالانکہ ان کی بیوی نے کہا کہ میرے اولاد کیسے پیدا ہوگی جبکہ میں باندھ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن آپ دیکھیے وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، کھیل کود کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، شعور کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ اشارہ دیتا ہے ان کو کہ ابراہیم جو ہے وہ اپنے بیٹے کو جو ہے گدھے پر چھری چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو جو ہے اللہ کے راہ میں قربان کر دو، حالانکہ کوئی واضح حکم نہیں تھا، ایک خواب تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا، لیکن اللہ کے نبی نے جو ہے اس کو اپنا اللہ تعالیٰ کا حکم جانا اور ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت دیکھیے، ان کی تربیت دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو قلب اتریے، معمولی بات نہیں ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ قتل کرنے کا حکم ہے، قتل کر دیجیے، کہہ بھی سکتے تھے ابا جان کی تو باپ ہے، حکم تھوڑی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی سوچ سکتے تھے ارے بھائی میری نسل کو، میری رسالت کو کون آگے بڑھائے گا، میرے اس مشن کو کون آگے بڑھائے گا اگر یہ بیٹا فوت ہو جائے گا، شہید ہو جائے گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، وہ بیٹا اللہ کا دیا ہوا تھا اور اللہ ہی وہ بیٹا مانگ رہا ہے، تو جس کی امانت ہو اس کو واپس لوٹا دی جائے تو یہ تو خوشی کی بات ہے کہ امانت کا جو بار ہے وہ سر سے اتر جاتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا چیڑا کیے ہوئے جو ہے اس کو اس کے گردن پر چھری چلا، اور پھر وہ قربانی کا واقعہ رونما ہوا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مقصود نہیں تھی،
اللہ تعالیٰ کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی نیت مقصود تھی، ان کا عمل مقصود تھا کہ کیا وہ اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، یا جو ہے اپنے نفس کی اس میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں، نفس کی پیروی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو محترم حضرات، اسی طرح سے پھر اس کے بعد یہ عظیم واقعہ ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس مرکز کو تعمیر کراتا ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کا عظیم اجتماع جو ہے وہ رونما ہوتا ہے، اور اس وقت دنیا کے کونے کونے سے جو ہے مسلمان وہاں پر فرزندان توحید وہاں جمع ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کر رہے ہیں، اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں ہم مختلف خطوں سے ہمارا تعلق ہے، زبانوں کا ہمارا فرق ہے اور مختلف نسلوں سے ہمارا تعلق ہے، لیکن ہم ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک ابراہیم اور ایک نبی کو ماننے والے ہیں، ایک اللہ کی قرآن کو ماننے والے ہیں، لہٰذا ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی صنفی تفریق نہیں ہے، عورتوں کی، مردوں کی اور کسی بھی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے، تمام اس کلمے کے پڑھنے والے لوگ جو ہیں تمام کے تمام یکساں ہیں، سب برابر ہیں۔ اگر کسی کو برتری، کسی کو کچھ اگر افضلیت حاصل ہے تو صرف عمل، ایمان اور عمل کی بنیاد پر حاصل ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایسے واقعات ہیں جن سے ہمیں روشنی ملتی ہے، جن سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور ان واقعی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو اس پر لازمی قرار دیا۔ یہ قربانی کا عمل، یہ حج کا عمل قیامت تک جاری رہے گا، جب تک ملت اس دنیا کے اندر موجود رہے گی یہ قربانی کا عمل بھی موجود رہے گا۔ محترم حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ واقعہ تک 15 یا 20 منٹ کے اندر جو ہے اس میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، یعنی ایک واقعہ ایسا ہے کہ اس پر بہت تفصیل کے ساتھ میں گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ مطلب وہ واقعات، قربانیوں، صدقے اپنی جگہ ہیں، لیکن ان کی زندگی سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک ایسے حالات پیش آتے رہیں گے کہ جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس سے ہمیں روشنی ملتی رہے گی۔ تو اس وقت جو حالات ہیں آپ ذرا تصور کیجیے اس وقت کا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں کھڑے ہوئے تھے، اور آج کا تصور کیجیے کہ جب ایک حق پسند آدمی جو ہے وہ موجودہ حکومت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑا جابر ہو، اس کے آگے جھکنا نہیں ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرنا ہے، اس کے آگے جو ہے جو حق ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ حق کے ساتھ میں، پابندی کے ساتھ میں کھڑا ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر کچھ آزمائش یا کچھ پریشانی آتی ہے یہ کتنا ہی برداشت کر دیں، لیکن ہم گھبرانے والے نہیں ہیں۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے علاوہ تیار کر دیجیے، لیکن ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ کیا آپ دیکھیے کہ ہمارے حوصلے ٹوٹے؟ یقیناً نہیں ٹوٹے، اور نہ ٹوٹے گے ہمارے حوصلے۔ یہ ملت جب تک بھی جو ہے حق پر قائم رہے گی اور اس کا تعلق اللہ کے رسول، اپنے دین اور ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ رہے گا، یہ ملت جو ہے کسی کے آگے جھک نہیں سکتی، کیونکہ ماڈل موجود ہیں کہ جس پر جو ہے عمل کر کے ہمیں زندگی ملتی ہے۔ تو محترم حضرات، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ آج بھی وہ حالات ہیں، ضرورت اس بات کی ہے ایک اسوہ ابراہیم پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔